آج کا ہمارا مضمون جی روحانی بیمار کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کلام مقدس میں ایک آیت ہے جہاں خدا یسوع مسیح نے کہا ہے اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، مگر افسوس ہم نے اپنی چارپائی نہیں چھوڑی۔ اگر میں آج آپ سے کہوں آج پاکستان کی کلیسیا کا سب سے بڑا مسئلہ ابلیس نہیں بلکہ ہماری اپنی چارپائی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ چارپائی کہاں سے آ گئی۔ اس ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے مجھے آپ صرف 1 منٹ دیجیے گا، کیونکہ آج ہم یوحنا 5 باب کی اس کہانی کو دیکھیں گے جسے ہم آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی اس زاویے سے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم نے ضرور سنا ہوگا اپنے چرچز میں، اس پر ہم نے بہت سارے خدام سے، بہت سارے خادم دین سے ہم نے اس یوحنا 5 باب پر بہت دفعہ لیکچر سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس زاویے سے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ یسوع نے ایک مفلوج شخص کو شفا دی، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اصل معجزہ صرف اس کے چلنے کا نہیں تھا بلکہ اس کی سوچ بدلنے کا تھا۔ اگر آج یسوع ہماری کلیسیاؤں میں آ جائیں تو کیا وہ صرف ہماری بیماروں کو شفا دیں گے، یا وہ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ کیا تم واقعی بدلنا چاہتے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو بے چین کر دے، ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے اختلاف بھی کریں، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ فیصلہ آخر میں مجھے سننے کے بعد کیجیے گا، اور اگر آپ اختلاف رائے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دلیل کے ساتھ اور ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور اپنی دلیل دیجیے گا، بھلے خلاف ہو بھلے میرے حق میں ہو، اور شاید آخر میں ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ شیطان نہیں بلکہ وہ چارپائی ہے جسے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج میرا موضوع صرف ایک بیمار آدمی کی کہانی نہیں بلکہ شاید ہماری کلیسیاؤں کی کہانی ہے۔ آج ہم اس شخص کی بات نہیں کریں گے جو 38 سال سے چارپائی پر پڑا تھا، آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو شاید 40 یا 50 برس سے منبر یعنی پلپٹ پر ہیں، لیکن پھر بھی اپنی اپنی چارپائی سے لپٹے ہوئے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ چونک گئے آپ؟ سوچئے، خدا یسوع نے اس شخص سے یہ کیوں نہ کہا کہ میں تیری چارپائی اٹھا لیتا ہوں؟ کیوں فرمایا اپنی چارپائی اٹھا اور چل؟ چارپائی کیوں اٹھاؤ؟ وہیں کیوں نہ چھوڑ دو؟ یہ سوالات ہیں۔ کیا خداوند اس کی بیماری ختم کرنا چاہتے تھے یا اس کی ذہنیت کو بدلنا چاہتے تھے؟ اگر آج خداوند پاکستان کی کلیسیاؤں میں آ جائیں تو شاید پلپٹس پر بیٹھے لوگوں سے کہیں گے اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ آج ہماری چارپائیاں لکڑی کی نہیں ہیں جی۔ کسی کی چارپائی کا ایک پایا جو ہے وہ دولت ہے، کسی کی چارپائی کا ایک پایا شہرت ہے، کسی کی چارپائی کا دوسرا پایا جو ہے وہ اس کا چرچ ہے، کسی کی چارپائی کا تیسرا پایا اس کا اپنا ذاتی نام، اس کی اپنی سلطنت ہے، اور کسی کی چارپائی کا پایا یہ خواہش کہ کسی طرح بیرون ملک کا ویزا مل جائے، کوئی گورا ماما یا پاپا مل جائے، بڑی گاڑی جائیدادیں آ جائیں اور زندگی آرام سے گزرے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں اکثر جو ہے، آپ نے مجھے سنا ہوگا، میں اکثر غیر روایتی بات کرتا ہوں۔ وہ باتیں جو روایتی طور پر ہمیں چرچز میں سنائی جاتی ہیں، میرے پاس وہ باتیں نہیں ہیں۔ میرے ساتھ بنے رہیے، میں ضرور آپ کو آج خداوند کے کلام سے اس یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب میں جو 38 برس سے بیمار بیٹھا ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بہت سے حقائق جو آج 2026 میں ہم اپنی کلیسیوں پر اطلاق کر سکتے ہیں، میں بتاتا جاؤں گا آپ کو۔ میرے ساتھ رہیے۔ مسئلہ ان چیزوں کا ہونا غلط نہیں ہے، مسئلہ ان چیزوں کا ہونا یا غلط نہیں ہے۔ یہ غلط نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہیں، کہ ہم خواہشات رکھتے ہیں ویزے کی، گورے ماما پاپا کی، دولت کی، یہ اتنا غلط نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کہیں یہ چیزیں ہماری چارپائی تو نہیں بن گئی؟ آج شاید جسمانی بیماریاں کم ہیں لیکن روحانی بیماریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ بھی روحانی بیمار ہی ہے جی۔ جسمانی بیمار آدمی دوسروں کا سہارا لیتا ہے، لیکن روحانی بیمار چاہتا ہے کہ پوری دنیا اس کا سہارا بنے۔ جسمانی بیمار چل نہیں سکتا، روحانی بیمار بدل نہیں سکتا۔ جسمانی بیمار درد محسوس کرتا ہے اور روحانی بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہوتا۔
اور سب سے زیادہ خطرناک بیماری وہ ہوتی ہے جس میں مریض کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس لیے آج صرف چرچ یا کسی خادم نہیں، بلکہ آج میں اپنے آپ سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں، آپ سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آج یسوع میرے سامنے کھڑے ہو کر یہی الفاظ کہیں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، تو کیا میں یا آپ، ہم سب جو چرچ کے ممبران، جو پاسٹر حضرات مجھے سن رہے ہیں، وہ فوراً اٹھ جائیں گے یا بہانے بنائیں گے؟ خداوند پہلے یہ کام کر لوں، پہلے قرض اتر جائے، نئی چرچ بلڈنگ بن جائے، فنڈ اکٹھے ہو جائیں، میرا مستقبل محفوظ ہو جائے، اس طرح کے بہانے وہ 38 برس کا بیمار بھی دے رہا تھا۔ آپ پڑھیے گا وہ پیسج۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی چارپائی نظر آتی تھی، اس 38 برس کے بیمار کی جو چارپائی تھی وہ نظر آتی تھی، اور آج ہماری چارپائیاں نظر نہیں آتی۔ آج ہم اپنا معائنہ، اپنا موازنہ خود کریں۔ آئیے ذرا یوحنا 5 باب کا وہ حصہ دیکھیں اور تصور کیجئے کہ ایک جگہ جہاں آہیں ہوں، آہو نالا ہو، انتظار ہو، امید اور نا امیدی دونوں موجود ہوں، ہر طرف لوگ ہیں لیکن کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، اور انہی سب کے درمیان ایک شخص 38 سال سے پڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیوں خداوند نے اس بھیڑ میں سے صرف اس شخص کو ہی کیوں چنا؟ کیا وہ سب سے زیادہ بیمار تھا؟ کلام یہ نہیں کہتا۔ کیا وہ سب سے زیادہ نیک تھا؟ کلام یہ بھی نہیں کہتا۔ تو پھر خداوند اسی کے پاس کیوں گئے؟ شاید اس لیے کہ خداوند ہمیشہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور پہلو پر نظر کیجئے، 38 سال یہ صرف ایک بیماری نہیں۔ 38 سال اگر آپ نوٹ کیجئے یوحنا 5ویں باب میں کہ یہ جو شخص تھا جو 38 سال سے بیمار تھا، لکھا تو ہے بیمار، اس کی بیماری کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کو بیماری کیا تھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ 38 سال جو ہیں صرف بیماری نہیں لگ رہی بلکہ ایک عادت بن چکی ہے، ایک عادت بن چکی ہے۔ جب کوئی انسان ایک حالت میں بہت زیادہ عرصہ گزار دیتا ہے تو وہ اس حالت کا عادی ہو جاتا ہے، ہیبیچول ہو جاتا ہے، وہ زنجیروں کو چھوڑنے سے بھی گھبرانے لگتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو موسیٰ کے دور میں بھی جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے نکالا تو وہ قوم کہتی تھی کہ ہم وہاں اچھے ہیں، ہم غلامی میں اچھے ہیں، کم سے کم وہاں کھانا تو ملتا ہے۔ تو مطلب وہ قوم بھی اپنی غلامی کی عادت ہو چکی تھی، اور شاید یہاں بھی 38 برس دراصل بیماری نہیں بلکہ عادت بن چکا تھا۔ آج اگر ہم ایمانداری سے اپنے دلوں میں جھانکیں تو شاید ہم بھی کسی نہ کسی روحانی چارپائی پر برسوں سے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کی چارپائی اس کا عہدہ ہے، کسی کو تعریف سننے کی عادت ہے، کسی کو مالی فائدے کی، کسی کو اس بات کی کہ اس کو بڑا خادم کہا جائے، اس کو ریورنٹ، بشپ، پوپ یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ کہا جائے، کسی کو یہ ہے کہ اس کو موسٹ سینئر پاسٹر، ڈاکٹر کہا جائے، اور آہستہ آہستہ وہ چارپائی ہماری پہچان بن جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، خداوند نے اس شخص سے پہلا سوال کیا کیا؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ایک شخص جو بیماری کی حالت میں ہے، کیا وہ تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس سے یہ سوال بنتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بیمار تھا اور تندرست ہونا چاہتا تھا، پھر بھی خداوند نے یہ کیوں پوچھا؟ کیوں کہ ہر بیمار، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے، کیونکہ خداوند نے کیوں اس سے پوچھا؟ کیونکہ ہر بیمار شفا نہیں چاہتا۔ ابھی میں نے آپ کو قوم بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی مثال دی کہ وہ قوم واپس اسی حالت میں جانا چاہتی تھی۔ کچھ لوگ اپنی موجودہ حالت کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں، بعض اوقات بیماری چلی بھی جاتی ہے لیکن اس بیماری کی وجہ سے شناخت ہماری ختم نہیں ہوتی، ہم اسی میں قید رہتے ہیں، اور یہی بات روحانی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں استعمال کر، لیکن اگر خداوند کہہ دیں اپنی آسائشیں چھوڑ دو تو ہم کیا تیار ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ خداوند اپنی مرضی پوری کر، لیکن اگر اس کی مرضی ہماری خواہشات سے ٹکرا جائے تو کیا پھر بھی ہم آمین کہیں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو بزرگ ابراہیم، اس کو بھی خدا نے آزمایا اور اس نے آمین کہا۔
سوچئے کیا ہم اس طرح سے آمین کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات کو، ہم اپنی چارپائی کو چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں اگر خداوند ہمیں کہے؟ یہی وہ سوال ہے جسے میں آج ہر خادم، ہر رہنما، ہر ایماندار اور سب سے پہلے اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم واقعی روحانی طور پر صحت مند ہونا چاہتے ہیں یا صرف اپنی موجودہ حالت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات چارپائی بیماری سے زیادہ قیمتی لگنے لگتی ہے۔ جی غور کیجیے گا، چارپائی بیماری سے زیادہ قیمتی لگنے لگتی ہے۔ وہ ہمیں تحفظ دیتی ہے، شناخت دیتی ہے، آرام دیتی ہے، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دراصل چلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیٹے رہنے کے لیے نہیں۔ شاید اسی لیے خداوند نے اس شخص کو کی چارپائی نہیں اٹھائی، خداوند نے اس کی ٹانگوں کو طاقت دی تاکہ وہ خود اپنی چارپائی اٹھائے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آج کا سب سے مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خداوند آج بھی ہمیں طاقت دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم اپنی چارپائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور یہی سوال اگلے حصے کی حاجی ہماری بنیاد بھی بنتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آج چارپائیاں آخر ہیں کیا، اور کیوں ہم نے انہیں خداوند سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ آج کی چارپائیاں لکڑی کی نہیں ہیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، بلکہ خواہشات کی بنی ہوئی ہیں۔ اب ذرا آنکھیں بند کیجئے اور اس منظر کو دوبارہ دیکھیے۔ ایک آدمی 38 سال سے ایک چارپائی پر پڑا ہے۔ خداوند آتے ہیں، شفا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر اس آدمی کا جواب ہوتا خداوند میں چل تو سکتا ہوں لیکن چارپائی یہیں رہنے دے، تو کیا ہوتا؟ تو ذرا غور کریں، خداوند نے صرف چل نہیں کہا، پہلے فرمایا اٹھ، پھر فرمایا اپنی چارپائی اٹھا، اور پھر فرمایا چل۔ یعنی چلنے سے پہلے اس چیز پر اختیار حاصل کرو جس نے تمہیں برسوں سے قید کیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو خداوند نے پہلے کہا اٹھ، پھر کہا اپنی چارپائی اٹھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو شاید ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا۔ خاص طور پر ہمارے چرچز میں اس حوالے کا اطلاق کلیسیا پر تو کیا گیا، لیکن افسوس کہ رہنماؤں نے اپنی طرف اس کو کبھی بھی نہیں اس زاویے سے سوچنے کی کوشش کی۔ چارپائی صرف سونے، آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے جی، وہ اس پرانی زندگی کی علامت تھی، مجبوری کی علامت تھی جو ہماری پہچان بن چکی ہے۔ اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری شناخت بیماری نہیں بلکہ میری قدرت ہے۔ آج کے زمانہ کی چارپائیاں لکڑی کی نہیں ہیں جی، ہماری آج کی چارپائیاں نظر نہیں آتی لیکن پہلے سے زیادہ مضبوطی سے ہم پر اختیار رکھتی ہیں۔ کسی کی چارپائی اس کا عہدہ ہے، عہدہ گیا تو لگتا ہے خدمت چلی گئی۔ کسی کی چارپائی اس کا منبر ہے یعنی پلپٹ، اور پلپٹ گیا تو شاید خدا اس کے ساتھ نہ رہے، سوچا یہ جاتا ہے۔ کسی کی چارپائی اس کا بینک بیلنس ہے، کسی کی چارپائی اس کی شہرت ہے، کسی کی چارپائی اس کے ویڈیوز پر ملے گئے ویوز ہیں، کسی کی چارپائی لوگوں کی تالیاں ہیں، کسی کی چارپائی یہ ہے کہ میرا نام بڑا ہو اور میں مشہور ہو جاؤں۔ اب ذرا سوچیں، ہم خدمت کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی مسیح خداوند کے لیے یا اس لیے کہ لوگ ہمیں پہچانیں؟ کیا ہم خدا کی بادشاہی کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنی سلطنت یا اپنے چرچ کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مسیح کے قریب آئیں، یا اس بات سے ہم افسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے چرچ میں نہیں آتے؟ یہ سوالات بہت سخت ہیں لیکن یہی وہ سوال ہیں جو خداوند آج ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک اور چارپائی ہے جی جس کا میں ذکر کرتا چلوں۔ آج لوگ ہر دعا میں صرف دنیاوی کامیابی ڈھونڈتے ہیں۔ خداوند مجھے ترقی دے، خداوند مجھے گاڑی دے، خداوند مجھے کسی بیرون ملک بھیج دے، خداوند مجھے بڑے گھر دے۔ میں یہ مانگنا غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ مانگنا غلط ہے، دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں خدا سے زیادہ اس کی نعمتیں پسند آنے لگ جائیں تو نعمت بھی ایک چارپائی بن جاتی ہے جی۔ پھر ہم خدا کی عبادت سے زیادہ در حقیقت اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہمیشہ بت بن کر ہم سے ٹکراتی ہے وہ یہی ہے کہ کبھی کبھی یہی چارپائی ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی بن جاتا ہے جی۔ گاڑیاں، زمین، عہدے، مذہبی مقام، یہ سب کچھ ہماری چارپائی بن جاتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بت وہ ہوتا ہے، یا سب سے خطرناک چارپائی وہ ہوتی ہے جسے انسان
وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، یعنی چارپائی مانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر خدا آج یہ کہہ دے کہ اگر یہ سب میں تم سے واپس لے لوں تو کیا تم پھر بھی میرے پیچھے چلو گے؟ سوال ہے، ضرور اپنے آپ کو جواب دیجیے گا۔ اگر جواب ہاں ہے تو آپ چارپائی کے مالک ہیں، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر چارپائی آپ کی مالک ہے جی۔ جس چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، حقیقت میں آپ اس کے غلام ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں روحانی بیماری شروع ہوتی ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم ایک اور خطرناک اور حساس سوال پر بات کریں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص پلپٹ پر کھڑا ہو، بائبل اس کے سامنے ہو، لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوں، وہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہو، لیکن خود روحانی طور پر چارپائی پر پڑا ہو، یعنی روحانی طور پر بیمار ہو؟ اگر ایسا ممکن ہو تو پھر آج ہمیں سب سے پہلے دوسروں کا نہیں بلکہ خود اپنا معائنہ کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ خطرناک بیماری وہ ہے جس میں مریض خود کو صحت مند سمجھتا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو یہ پیغام ناگوار گزرنے لگے گا، لیکن سچائی بیان کرنا عین خدا کے کلام کے مطابق۔ اور میں غیر روایتی بات ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ میں خدا یسوع مسیح کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ، آپ بائبل مقدس، انجیل مقدس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ اس دور کی جو لیڈرشپ تھی اس کو کنڈیم کیا تھا، ان کو ڈانٹا تھا، ان کو سمجھایا تھا، ان کی غلطیوں کو سامنے رکھا تھا، لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ پھر ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص پلپٹ پر کھڑا ہو، بائبل پڑھ رہا ہو، لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہو، پھر سے میں آپ کے سامنے یہ سوال کرتا ہوں، معجزوں کی گواہیاں سنا رہا ہو لیکن خود روحانی طور پر بیمار ہو؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو ذرا غور کریں، کیا خداوند نے پھر اپنے زمانہ کے مذہبی لوگوں کو، جو ظاہری طور پر تو بہت سرگرم تھے، ان کے دلوں کی روحانی بیماریوں کو ظاہر نہیں کیا؟ آپ پڑھ لیجئے متی 23 باب اس کی 23 آیت۔ خداوند نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو بار بار خبردار کیا کہ وہ صرف ظاہری دینداری ان کے لیے کافی نہیں ہے، اصل بات دل کی حالت ہے۔ یہ صرف اس زمانہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھا جی، بلکہ ہر ایک ایماندار کے لیے تھا۔ اس لیے آج یہ سوال نہیں ہے کہ میں کتنے سال سے خدمت کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ کیا میں اب بھی مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں؟ کبھی خدام لیڈرز نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا؟ کیونکہ سالوں کی خدمت کا تجربہ روحانی صحت کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بہت سالوں سے خدمت کر رہے ہیں تو یہ روحانی صحت کی علامت نہیں ہوتی جی۔ روحانی بیماری کی پہلی علامت جب خدمت عبادت سے کہیں زیادہ کاروبار بن جائے، یہ سب سے پہلی علامت ہوتی ہے۔ جب ہر چیز کا حساب صرف روپے پیسوں میں ہونا چاہیے، جب دل میں پہلا سوال یہ نہ ہو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، بلکہ یہ ہو کہ اس سے مجھے کیا ملے گا۔ بیماری کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جی۔ دوسری علامت، جب انسان خدا کی حضوری سے زیادہ اپنی شہرت کی فکر کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی اور کی خدمت بڑھے، چرچ میں لوگ بڑھیں تو دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، اور اگر کسی اور کو عزت ملے تو دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب روحانی بیماریوں کی علامت ہے جی۔ تیسری علامت، جب توبہ ختم ہو جائے۔ ذرا غور کریں، یوحنا 5 باب میں وہ 38 برس کا جو بیمار آدمی تھا، اس نے مان لیا کہ وہ خود چل نہیں سکتا، لیکن آج کے روحانی بیمار یہی سمجھتے ہیں کیا؟ مجھے کسی کی، آپ اکثر خدام سے سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، میں برسوں سے خدمت کر رہا ہوں، مجھے کون سکھائے گا؟ اور جس دن انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے جو، اسی دن اس کی روحانی ترقی بھی رک جاتی ہے، اور اسی دن وہ روحانی طور پر صحت مند نہیں بلکہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر خداوند نے اس شخص سے کہا، اس 38 برس کے شخص سے کہا، اٹھ، کیونکہ وہ مان گیا کہ میں چل نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی، اپنی پرانی شناخت چھوڑنے کی، اپنے بہانوں سے باہر نکلنے کی، اپنی آسائشوں سے اوپر اٹھنے کی، اور سب سے بڑھ کر اپنی چارپائی پر حکومت کرنے کی، نہ کہ اس کی غلامی کرنے کی۔ آج شاید ہماری ضرورت نئی چرچ عمارتیں نہیں ہیں، نئے پروگرامز نہیں ہیں، زیادہ شہرت نہیں ہے، ہیلنگ فیسٹیولز نہیں ہیں، کوارڈینیشن پاسٹر میٹنگز نہیں ہیں، بلکہ ایسے دل ہیں جو خدا ان کی آواز سنتے ہی بغیر بہانے کے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی، ابراہیم کی مثال، جب اس کو خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو لے جا اور اس کو قربان کر، اس نے ایک دفعہ بھی یہ سوال نہیں کیا کہ خداوند یہ تو نے دیا،
बड़े बरसों के बाद मिला, खुदावन तो इसको कुर्बानी मारना चाह रहा है। मतलब उसने किसी तरह का कोई सवाल, कोई शक व शुबा नहीं किया। आप और मैं अगर क्या उसकी जगह होते तो क्या हम बिल्कुल यही रवैया रखते जो इब्राहिम ने रखा था? मेरा जवाब तो शायद नहीं है, आप अपना जवाब खुद दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा वही बात करता हूँ जो सच्ची हो। मैंने कभी भी झूठ का साथ नहीं दिया। तो हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी आप खुदा के कलाम पर गौर कीजिए, किसी भी हवाले पर गौर कीजिए, ज़रूर अपने सामने कलाम मुक़द्दस को रखिए और उस हीरो की जगह, अगर इब्राहिम की बात हो रही है, मूसा की बात हो रही है, तो आप उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए कि आप होते तो वहाँ पर क्या करते। तो मेरी आज की कॉन्ग्रीगेशन से नहीं, बल्कि मेरी आज लीडर्स से ये सवाल है कि अगर खुदावंद आपसे कहे कि अपनी चारपाई छोड़ दो, तो क्या हम उठने को तैयार हैं? क्या हम चलने को तैयार हैं? क्या अपनी आसाइशें, क्या अपने मालो दौलत छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिस तरह इब्राहिम ने किया? ज़रूर जवाब दीजिएगा। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, आज अगर खुदावंद अचानक हमारी किसी इबादत में दाखिल हों तो क्या होगा? क्या वो हमारे चर्च देखकर खुश होंगे, इमारतें देखकर खुश होंगे? क्या वो हमारे साउंड सिस्टम देखकर खुश होंगे? क्या वो हमारे मजमे देखकर खुश होंगे? क्या वो हमारी पास्टर्स कोऑर्डिनेटर मीटिंग्स देखकर खुश होंगे? महंगे स्टेज, रोशनियाँ और हजूम देखकर खुश होंगे कि शाबाश, और कहेंगे शाबाश तुमने मेरी बादशाही कायम कर दी? सोचिए। या फिर वो खामोशी से किसी कोने में रो देंगे, जिस तरह वो कौम बनी इसराइल के लिए रोए थे सलीब पर चढ़ने से पहले, अगर आपको याद हो। आज हमने कामयाबी की तारीफ ही बदल दी है जी। आज अगर किसी चर्च में 1000 लोग हों तो हम कहते हैं बड़ी कामयाब मीटिंग हुई। अगर इमारत बड़ी हो तो हम कहते हैं पादरी साहब को खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई है। अगर गोरे मामा और पापा की बदौलत बैरून मुल्क के दौरे हैं तो हम कहते हैं खुदा का खास खादम है, ये सीनियर खादम है, मोस्ट सीनियर भी कहा जाता है जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुदा भी कामयाबी को इसी नज़र से देखता है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यीशु दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान होते। अगर यही क्राइटेरिया होता, अगर कामयाबी की यही तारीफ होती, मालो दौलत, तो खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। इनके पास महलात होते, ज़ाती लश्कर होते, सोने के तख्त पर वो बैठते। लेकिन यीशु ने सिखाया खिदमत का मरकज़ आराम नहीं बल्कि कुर्बानी है। आज हम शैतान से नहीं, अपने आप से ज़्यादा हार रहे हैं जी। शैतान के तो नारे मार रहे हैं, ऐसी फजूल में गीत गा रहे हैं, शैतान है पाँव के नीचे, शैतान है पाँव, अपने आप को दिलासे दे रहे हैं, हुजूम को खुश कर रहे हैं, जज्बाती तौर पर व्यूज़ के लिए ये डांस और नाच रंग करते हैं। सब बकवास है मेरे नज़दीक। आज हमें सोचने की बात है कि हम शैतान से नहीं बल्कि अपने आप से हार रहे हैं। हम गुनाह से कम अपनी आजमाइशों से ज़्यादा बंधे हुए हैं। हम जुल्म से कम अपनी ख्वाहिशात के ज़्यादा ग़ुलाम हैं। इसलिए आज जब खुदाउन कहते हैं उठ, तो हमें अपनी आसाइशें नज़र आती हैं। आज हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़े जा रहे हैं? ईमान या सिर्फ जायदादें? मसीह की पैरवी या सिर्फ मजहबी रवायात? क्या अगली नस्ल खुदा को जानेगी या सिर्फ हमारे नामों को जानेगी? आज जोर सिर्फ चर्च इमारतों पर ही है, शागिर्द बनाने पर कम है, मुझे लग रहा है। एक वक्त आने वाला है जब सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाएगा कि जब खुदावंद ने कहा था उठ, तो क्या हम उठे थे? और यही सवाल इस पैगाम के आखिरी और फैसला कुन हिस्से का, उस हिस्से की बुनियाद बनता है जी। आज मसला शैतान नहीं, हमारी चारपाई है। क्या वाकई आज कलीसिया की सबसे बड़ी जंग शैतान के साथ है, या फिर हमारी अपनी चारपाइयों के साथ हमारी ज़ाती जंग है जी? ज़रा गौर करें, हम हर वक्त शैतान को इल्ज़ाम देते हैं, शैतान ने रोक दिया, शैतान ने हमें बंधनों में बांध दिया, शैतान ने हमारी बरकत छीन ली। अब ज़रा यूहन्ना 5 बाब के 38 बरस के बीमार पर फिर से गौर करें। क्या शैतान ने उस मफलूज आदमी को उसकी चारपाई से बांधा हुआ था? नहीं, क्योंकि जब यीशु ने हुक्म दिया तो वो फौरन खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि उसमें ताकत की कमी ना थी, फैसला करने की कमी थी। हम अक्सर आग मांग रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद कहते हैं पहले वो राख बाहर निकाल जिस पर तू बरसों से बैठा हुआ है। अक्सर आपने मीटिंग्स में देखा हो, खुदावंद मुझे आग दे, रूह की आग दे। लेकिन खुदावंद ये चाहते हैं कि पहले अपने अंदर की वो राख जिस पर हम बरसों से चारपाई बनाकर उस पर बैठे हुए हैं, दो मालो दौलत ऐशो इशरत की, उसको बाहर निकाल लें जिस पर हम बैठे हुए हैं।
پھر خدا کی آگ بھی نازل ہوگی۔ آج لوگ اپنی چارپائی کو سلیب سمجھے بیٹھے ہیں۔ چارپائی انسان کو آرام دیتی ہے، سست بناتی ہے، بیمار بھی کرتی ہے، لیکن سلیب انسان کو بدلتی ہے، قربانی سکھاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دولت مند غلط ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر بڑا چرچ غلط ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر خادم غلط نیت رکھتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر میری دولت مجھے خداوند کی آواز سننے سے روک دے، اگر میرا عہدہ مجھے توبہ کرنے سے روک دے، اگر میری شہرت مجھے سچ بولنے سے روک دے، اگر میرا چرچ مجھے مسیح سے بڑا نظر آنے لگے، تو پھر مسئلہ دولت نہیں ہے جی، میرا دل ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آج اگر خداوند ہمارے گھر آ جائیں اور کہیں، میں اپنا نام لیتا ہوں کاشان، آپ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے، اپنی چارپائی اٹھا اور میرے پیچھے چل، تو کیا ہم فوراً چل پڑیں گے یا یہ کہیں گے کہ خداوند ایک چیز رہنے دے، کاروبار، تعلقات، عہدہ، شہرت، دولت، آرام، خداوند یہ چھوڑ دے، اور شاید سب ہماری اور شاید یہی سب ہماری آج کی چارپائی ہیں، ہماری کاروبار، ہمارے تعلقات، ہمارے عہدے، ہماری شہرت، ہماری دولت، ہمارا آرام، جس کے اوپر ہم بڑے مزے سے، خوب آرام سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آج جب یہ ویڈیو ختم ہوگی تو دو طرح کے لوگ اٹھیں گے جی، دو طرح کے لوگ اٹھیں گے۔ ایک تو وہ جی جو کہیں گے بہت اچھی بات ہے، اور وہ اپنی چارپائی پر جا کر پھر سے دوبارہ بیٹھ جائیں گے، اور دوسرے وہ جی جو خاموشی سے اپنے کمرے میں جائیں گے، گھٹنے ٹیکیں گے اور کہیں گے خداوند میری چارپائی مجھ سے لے لے، لیکن اپنی حضوری مجھ سے کبھی نہ لینا، میری خدمت مجھ سے لے لے اگر وہ تیرے جلال کے لیے نہیں، میری شہرت مجھ سے لے لے اگر وہ تیرے کام کے لیے یا تیرے نام کے لیے نہیں، یا وہ تیرے نام سے بڑی ہو گئی ہے، میری دولت لے لے اگر میرے دل پر اس دولت کی حکومت ہے، لیکن اے یسوع مجھے وہاں مت چھوڑ جہاں میں 38 برس سے پڑا ہوا ہوں، مجھے اٹھا اور ایسا چلا کہ لوگ میری چارپائی جو کہ ظاہری شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کی علامت ہے، اس کو چارپائی کو نہیں دیکھیں بلکہ میرے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح تجھ کو دیکھیں۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔